اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد عظیم فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے بعد میری بارگاہ میں سر سجود ہو جاؤ، نہ شکر نہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اگر انسان گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، وہ نہیں گن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ نعمتیں استعمال کرنے کے بعد پھر کیا کرو، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میری بارگاہ میں سر سجود ہو جاؤ اور نہ شکر نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اتنی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے امت پر، رسول اللہ کی امت پر نزول کیا۔ اور جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 400 سال عبادت کی، نہ اس نے دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، صرف فقط اللہ کی عبادت میں لگا رہا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کے ساتھ رابطہ بندہ رہا۔ لیکن جب وہ روز محشر اللہ کے حضور پیش ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میزان پر تولے جائیں گے، تو جب میزان کے پلے پر تولے جائیں گے تو جو نیکیوں والا پلہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا اس کو جنت میں داخل کر دو، تو وہ بندہ فرمائے گا اللہ یہ جنت تو میرا حق ہے کہ مجھے تو نے جتنی عمر دی میں نے وہ عمر تیری بارگاہ میں لگا دی، میں نے تجھے یاد کیا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ آندھی دیکھی، نہ طوفان دیکھا، کچھ بھی نہ دیکھا، فقط تیری عبادت میں لگا رہا، تجھے یاد کیا، جنت تو میرا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا اے فرشتوں اس کو واپس لے کر آؤ، میزان کے اوپر اس کے دوبارہ جو ہے نامہ اعمال کو تولا جائے۔ جب میزان کے اوپر اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کی آنکھ کو ایک پلے پر نکال کر رکھ دو، دوسری طرف اس کی زندگی کی تمام نیکیاں رکھ دو۔ جب اس کی آنکھ کو ایک پلے پر رکھا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ والا پلہ بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں والا پلہ کم پڑ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فرشتوں اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو جب وہ جہنم کی طرف لے کر جاتے ہوں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر رو کر کہے گا کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما اور اپنے فضل سے جنت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ مت سوچے ہماری نمازیں اگر ہم کچھ نیکی کر لیتے ہیں تو دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی کی ہے، ہم دنیا کو دکھا کر نیکیاں کرتے ہیں، تو مت سوچیں کہ جو ہم نے نماز پڑھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی بن گئے، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور قیامت کے روز جس کو بھی جنت عطا فرمائے گا اس کی نیکیوں کی وجہ سے نہیں، اس کے اپنے فضل سے ہے وہ جنت عطا فرمائے گا۔ فقط یہ نہیں کہ جس کے پاس کوٹھی ہو، جس کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہو، مکان ہو، پیسہ ہو، گاڑی ہو، وہی صرف اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو جائے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سے محبت کرے۔ ذکر خدا کی اتنی برکات ہیں، جو ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جنت کے اندر اس کے نام کا درخت لگ جائے گا۔ مطلب نیکی چھوٹی سی ہے اور اس کا اجر اتنا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جنت کا چھوٹا سا پودا نہیں لگے گا، درخت ایسا ہوگا کہ تیز رفتار گھوڑا جو ہے وہ 500 سال گھوڑا وہ تیز رفتار دوڑتا رہے اس کی پرچھائی ختم نہیں ہوگی، ایسا جنت میں درخت لگے گا اور ایسا عالی شان درخت لگے گا۔ اگر کوئی ذکر خدا کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نعمتوں کی برسات فرماتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہوتا ہے
تو اس کے درجات پھر ایسے بلند فرماتا ہے